میرا نہیں خیال کہ اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں تو کیا نقصان ہوگا. پولیٹیکلی کیا اس قسم کے الزامات جس کے بارے میں ہم خود یہ بحث کر رہے ہیں کہ ان الزامات کو سیاسی انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کسی سیاسی رہنما کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی ہو سکتا ہے انہیں سزا ہو جائے، اس سے کیا سیاسی نقصان ہوگا ان کا؟ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے ڈسکوالیفائی ہو جائے. دیکھیے، ہم تو ابھی تک ایان علی کو نہیں بھولے. ہمیں ایان علی آئی، ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، پتہ نہیں کیا کچھ خبریں آئیں. دراصل ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح استعمال ہوتے ہیں. ہمیں ایک خبر دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بس ہمیں نہیں کوٹ کرنا، اور ہم اس خبر کو اپنی خبر کے طور پہ چلاتے ہیں اور پھر ہم استعمال ہوتے ہیں، اور بعد میں ہم یہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ الزامات تو کہیں ثابت ہی نہیں ہوئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس وقت تک جن کا کام ہونا ہوتا ہے ان کا کام ہو جاتا ہے. 2017 سے 2018 تک کی آپ اخبارات اٹھا لیں، بھرے پڑے تھے کرپشن کے. مسلم لیگ نون کی کرپشن کے حوالے سے کیا اسٹوریز تھیں جو نہیں ہوئی، کیا ہوا الٹیمیٹلی. اسی طرح اب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے کہا نا کہ پہلے ایان علی تھی، اب فرح گوگی ہے. تو کیا ہوا پھر؟ کوئی ایک آدمی تو گرفتار نہیں ہوا. بہت سے لوگ تو اس ملک میں اب بھی موجود ہیں. عثمان بزدار تو اب بھی موجود ہیں. تو اگر کوئی پالیٹکس چھوڑ دے، پی ٹی آئی چھوڑ دے، تو پھر وہ کیس ختم. کوئی پریس کانفرنس کر لے، کیس ختم. کسی کا انٹرویو ہو جائے، کیس ختم. تو جب آپ کا پیمانہ یہ ہو تو پھر مجھے یہ کوئی خبر دینے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں میں استعمال تو نہیں ہو رہا. اور میرے خیال میں پاکستان میں جرنلسٹ یوز ہوتے ہیں. اس قسم کی خبریں، اس قسم کے جوسی سٹف سے ہم یوز ہوتے ہیں، اور کسی کے پولیٹیکل مقاصد حل ہوتے ہیں. کسی کے خلاف ایک کیمپین چلائی جاتی ہے. کل نواز شریف کے خلاف، دوسروں کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی تھی. آج عمران خان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے. میرٹ پہ نہ کیس چلتا ہے. اب اگر ایف آئی اے اور نیب آج ان کیسز کو وڈرا کر رہے ہیں تو دے شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل کہ بھائی آپ نے کسی ایک شخص پہ اتنا سنگین الزام کیسے لگایا اور آج آپ وہ کیس وڈرا کر رہے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کرنا چاہتے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ الزامات غلط تھے، اور کل حکومت تبدیل ہوگی تو یہی الزامات صحیح ثابت ہونے لگیں گے. وہی ایف آئی اے اور وہی نیب آ کے کہے گی کہ نہیں، ان کے خلاف تو ٹھوس ثبوت ہے. ہم اوپن اینڈ شٹ کیس کو اوپن اینڈ شٹ کیس بنا دیتے ہیں ود ان نو ٹائم. تو آپ اپنا تو ہم اسسمنٹ کریں کہ ہم خود کس طریقے سے پچھلے چند سالوں میں اٹھا کے دیکھ لیں. آپ پاناما سے لے لیں، اس سے پہلے ظلم کی داستانیں چلتی تھیں، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. We as a journalist, we as a media person have been used by these elements. کبھی کوئی ایف آئی اے استعمال کرتی ہے، کبھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ استعمال کرتا ہے، کبھی ایجنسیز استعمال کرتی ہیں، خبریں پلانٹ کرواتی ہیں، پولیٹیکل مقاصد حاصل کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. کسی ایک کرپشن کیس میں بتائیں کہ کسی کو سزا ہوئی ہو. کسی ایک کرپشن کے کیس میں بتائیں، اتنے ہائی پروفائل کرپشن کیسز تھے، ہم بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ نہیں دیکھیں یہ تو ہر چیز، سارے ثبوت موجود ہیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے اس کیس کا بھی یہی ہوگا انجام، چاہے میرٹ پہ ہو کیس یا نہیں ہو. جب میرٹ کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، کرائیٹیریا پولیٹکس ہے کہ پولیٹیکلی چیزوں کو یوز کرنا ہے، تو پھر کبھی بھی ان کیسز کا فیصلہ میرٹ پر نہیں ہوتا.